ہمیشہ شیخ الاسلام کی برتھ ڈے منائی جاتی، منانا بھی چاہیے، کیک کاٹے جاتے، نغمے گنگنائے جاتے اور خوشی کا اظہار کرتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو ارادہ کیا گیا کہ ہم ریگولر جیسا جشن منایا جاتا ہے، ہم اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم اس میں کچھ علمی خدمت کر دیں گے۔ اور علمی خدمت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کتابیں پہنچائی جاتے، خطابات پہنچائے جاتے۔ خطابات آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کی سہولت کافی اچھی ہو چکی ہے، تو وہ آسانی سے وہ کام ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کو بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے کتاب کا۔ کتاب یہ نہایت اہم شعبہ ہے۔ کتاب یہ ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ تعالی اگلے سووں بلکہ ممکن ہے کہ 1000 سال تک بھی یہ کام جاری رہے گا، یہ بہت امکان ہے اس بات کا۔ کتاب کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو مضبوط علم آتا ہے وہ کتاب سے ہی آتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ جو بات آپ سن کر دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس سے زیادہ کتاب سے آنے والا علم مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دیا، قلم کو اور کتاب کو اور لکھنے کو بہت زیادہ اہمیت دیا۔ ریڈنگ اور اسٹڈی جس کو کہتے ہیں نا، کسی بھی سبجیکٹ پر ریڈ کرنا اور اسٹڈی کرنا، اس سے جو علم آتا ہے یہ بہت دیر تک رہتا ہے اور بہت دور تک اثر کرتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب تقریباً زندگی کی ہر جہت پر کام کیے، ہر جہت پہ کام کیے، اور ان کے کاموں میں میں ایسا سمجھتا ہوں، لوگ ہر ایک کا اپنا اپنا رہتا ہے سوچنے کا انداز، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب جتنے کام کیے ہیں، جتنے ادارے قائم کیے ہیں، تنظیمات قائم کیے ہیں، خطابات کیے ہیں، یہ سارے کاموں میں آپ کا سب سے بڑا کام کتاب کا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ کتاب، اگرچہ کہ آپ کہیں گے کہ مول صاحب اس سے زیادہ تو خطابات سے اثر ہو رہا ہے، کمیٹیاں بن رہے ہیں، دیکھنے کی اپنی اپنی نظر ہے، دیکھنے کی اپنی اپنی نظر ہے۔ میری نظر میں یہ جو کتاب کا کام ہے، یہ کتاب کا کام سب سے بڑا کام ہے، اور یہ کتاب کا کام سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور یہ کتاب کا کام زیادہ دن تک چلنے والا کام ہے، زیادہ دن تک چلنے والا کام ہے۔ آپ تو حضرات میرے کو جانتے ہیں، زمانے دراز سے میں خطابات کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، اور کچھ چند سال سے لکھنا بھی شروع کیا۔ میں میرے اپنے تالیفات ہے، ابھی کمپیوٹر کے اندر ہے، میں اس کو ابھی تک چھاپا نہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ طبع ہونا شروع ہوں گے۔ تو میرے اپنے تحریرات ہے، جب میں تحریری کام کر رہا ہوں، یا ایون کوئی کتاب، جیسے کہ شیخ الاسلام کی اکثر کتابیں میں پڑھاتا ہوں، جی کنز المطالب کا درس ہوا، حسن المآب کا ہوا، المنہاج السوی کا ہوا، الدرۃ البیضاء ہوا، پھر اس کے علاوہ الشمائل المحمدیہ، جی فرحۃ القلوب، اللباء فی الحقوق والآداب، بہت ساری کتابیں شیخ الاسلام کے میں پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا رہوں گا، جی انشاءاللہ تعالی بہت ساری کتابیں پڑھائیں گے۔ تو میرا اپنی اسٹڈی، میری اپنی تیاری اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر مجھے ایک جلسے میں جا کر 1 گھنٹے کا خطاب کرنا ہے، 1 گھنٹے کی مجھے اسپیچ دینا ہے، تو اس کے لیے مجھے 2 گھنٹے کی اسٹڈی انف ہوتی ہے۔ جی اب یہ تو بات آپ لوگ کو معلوم ہے نا کہ ہم لوگ وہ مقرروں میں سے نہیں ہیں جو اسٹیج پہ بس بول دیے، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے بزرگوں سے نہیں سیکھے، ہم یہ شیخ الاسلام سے نہیں سیکھے، شیخ الاسلام سے اور اپنے بزرگوں سے ہم یہ سیکھے کہ جو بولنا ہے وہ پڑھ کر بولنا ہے، تیاری کر کے بولنا ہے۔ تو 1 گھنٹے کی اسپیچ دینے کے لیے، جی اب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل یا سینئر مقرروں میں آ چکا ہوں میں، یعنی 22 سال، 23 سال، 24 سال سے تو باضابطہ خطاب کر رہا ہوں، اس سے زیادہ سے کر رہا ہوں، لیکن 24 سال سے تو باضابطہ اسپیکر کے طور پر میں کام کر رہا ہوں۔ تو ایک ایکسپیرینسڈ آدمی کے طور پر جو اس دنیا پر نظر رکھنے والا ہوں، اس لحاظ سے مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹے کی اسپیچ تیار کرنے کے لیے، 1 گھنٹے کی اسپیچ تیار کرنے کے لیے۔ پہلے اور زیادہ لگتا تھا، اب 2 گھنٹے میں ایک اچھی اسپیچ میری تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مجھے درس دینا ہے، کتاب پڑھانا ہے، یہ کتاب سامنے رکھے، منہاج السوی، یہ فرحۃ القلوب، یہ حسن المآب،
یہ کتاب سامنے رکھ کر مجھے پڑھانا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 گھنٹے کا خطاب، 1 گھنٹہ کتاب سے جو لیکچر دینا ہے، 1 گھنٹے کے لیکچر کے لیے اوسطاً 4 سے 6 گھنٹے کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا یعنی دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ بھئی تو یہ تو بہت ایزی ہے، اس میں تو نہ ٹریول کرنا ہے، مول صاحب کو کیا ہے، سامنے ایک موبائل یا ایک کیمرہ آن ہو جاتا ہے اور کتاب سامنے ہے، حدیث یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ میں ہے، نوٹس تیار ہے، دیکھ کے کر رہے ہیں، یہ تو اور ایزی ہوگا۔ نہیں میرے پاشا، نہیں، یہ جو تقریر کرتے ہیں نا، یہ تقریر بہت آسان ہوتی ہے یہ پڑھانے کے مقابل میں۔ پڑھانے کے لیے جو اسٹڈی ہوتی ہے، ایک کتاب ہم سامنے رکھتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو 1 گھنٹے کے لیکچر کو 4 گھنٹے اگر کم ٹائم میں ہو گیا تو 6 گھنٹے، کبھی کبھی تو 8 گھنٹے تک چلے جاتے تھے، اور بالکل وقت آخر خطاب تک بھی میں پڑھتے ہی رہتا تھا۔ کئی مرتبہ میرے گھر والے، وائف، وہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ بھئی آپ کھانا تو کھا لو، اٹھ تو جاؤ، ذرا ہلو تو، ایسا کیا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھو، ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جا کے یہ لیکچر آتے آپ کے سامنے، یہ جو بھی لیکچر آتے ہیں 4 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی اسٹڈی کے بعد یہ لیکچر آتے۔ اس سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بولنے میں اور لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بولنے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن لکھنا، تیاری کرنا، اسٹڈی کرنا، جمع کرنا، 4 کتابوں سے اس کو نکالنا، ٹیلی کرنا، اور کوئی بھی سبجیکٹ پہ بولتے وقت آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ہم سنی ہیں تو ہمارے مخالفت میں جو ہے اہل حدیث اور شیعہ کی کتابیں ہیں جی، اگر ہم حنفی ہے تو ہمارے سامنے شافعی، حنبلی، مالکی کے مسائل ہے۔ فقہی اختلاف میں بتا رہا ہوں، کہیں فقہ میں اختلاف ہوتا، کہیں پر کیا کہتے ہیں عقائد میں اختلاف ہوتا ہے، کہیں آئیڈیالوجی میں اختلاف ہوتا ہے، کہیں زمانے کا اختلاف ہوتا ہے کہ 400 سال پہلے ایک مسئلہ الگ تھا، آج کے زمانے میں مسئلہ چینج ہو چکا ہے۔ تو جب کبھی اسٹڈی کرتے ہیں ہم کوئی حدیث کو، کوئی آیت کو پڑھتے ہیں بولنے کے لیے، تو اس کے اگینسٹ میں جو کوشچن آتا ہے، اس پر جو آبجیکشن آتا ہے، وہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم آپ کو ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے ایک کام کرو، آپ لوگ جو ہے آپ نماز کے بعد دعا کر دو، تو ایک ہوتا ہے، ایک واعظ ہوتا ہے، ایک واعظ میں اور ایک ٹیچر کا فرق بتا رہا ہوں۔ واعظ کا کام کیا ہے؟ وہ بولے کہ بیٹے جب بھی آپ نماز پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، وہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ مگر میں ایسا نہیں بولتا، میں جب کہوں گا کہ بھئی نماز کے بعد آپ دعا کرو، تو یہ دعا کی حدیث کہاں ہے، یہ دعا کی آیت کہاں ہے، اور دعا کے اوپر جو اعتراضات ہے، پھر دوسری حدیث شریف آتی ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ تو بہت آسان بات ہے نا، سارے مسلمان دعا کرتے ہیں نا نماز کے بعد، اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں ایک اسٹڈی کرنے والے کا پرابلم بتا رہا ہوں۔ جب ہم یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ نماز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، یہ دعا کے مقبول ترین ٹائم میں سے، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 فرض نمازوں کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ دعا کا ٹائم ہے، سرکار فرمائے۔ دوسرے حدیث شریف ملتی ہے صحاح 6 کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اتنا تیز اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وَكَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ كَمَا قَالُوا، جی ایسا لگتا تھا جیسا کوئی انگار پر بیٹھا ہو، ایسا پیروں کو اگر گھٹنے کو چھرکا لگتے فوراً اٹھ جاتے نا، گرم چیز لگتے ہی۔ یعنی تشہد میں بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیرنے کے بعد سرکار ایسا اٹھتے تھے جیسا کوئی آدمی کو چرکا لگ رہا ہو تو جلدی اٹھ جاتا تھا، اور اٹھتے تھے اور اپنے گھر تشریف لے آتے تھے یا دوسری عبادات نماز وغیرہ میں لگ جاتے۔ اس میں دعا کہاں ہے؟ اس میں دعا کہاں ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے جب ہم کہے تھے کہ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا ہے تو آپ کو ایک سمپل ایک مسئلہ معلوم تھا۔ اعتراض کرنے والے حضرات کا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ کئی دعائیں ایسی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے اور آپ کے ہاتھ نیچے تھے، اس کو دلیل بنا کر ہمارے غیر مقلد بھائی بولتے ہیں کہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ اب ہمارے کو نکالنا ہے۔ ادھر روافض کو، شیعہ برادری کو اگر دیکھیں گے تو شیعہ حضرات کے پاس نماز کے فوراً بعد دعا نہیں کرتے وہ لوگ، میں دیکھا ہوں ان کی نمازیں، ان کے اپنے دلائل ہے۔ تو ایک اسٹڈی کرنے والا، آپ کو جب لیکچر میں دیتا ہوں، میں اپنی ایگزامپل کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایک لیکچر میں دیتا ہوں تو میں صرف ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ بات کہنے سے پہلے اس کے اوپر اٹھنے والے جتنے آبجیکشنز ہیں ان کا جواب مجھے چاہیے ہوتا ہے، تبھی تو میں سیٹسفائی ہوتا ہوں کہ میں جو چیز دے رہا ہوں وہ صحیح دے رہا ہوں۔
اب آپ تصور کریں کہ پڑھانے والے کو اگر اتنا لوڈ آتا ہے تو پھر وہ کتاب لکھنے والے پر کتنا لوڈ آتا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کتاب، 100 پیج کی کتاب پڑھانے کے لیے میرے کو اگر 10-15 دن لگتے ہیں تو 100 پیج کی کتاب تحقیق کے ساتھ اگر 100 پیج کی کتاب لکھنا ہے تو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. اب اس سے آپ لوگ اندازہ کرو کہ یہ ایک پورا کمپلیٹ بک فیئر ایک ہی آدمی اگر لکھا ہو تو کیسا لکھا ہوگا، کیا کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھ میں لکھ رہا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ خطاب کرنے سے زیادہ مشکل ہے کتاب پڑھانا، اور کتاب پڑھانے سے زیادہ مشکل ہے کتاب لکھنا. اور یہ کتاب لکھنے والے وہ لکھنے والے نہیں، آج کل مارکیٹ میں بہت لکھنے والے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. کتاب لکھنا آج کل کیا کرنا ہے، یہ لوگ تو پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی گوگل پہ سے سرچ کر رہے ہیں، اور ایک پیراگراف کے پیراگراف، پیجز کی پیجز، چیپٹرز کے چیپٹر کاپی کر دے کے پی ایچ ڈی کر کے نکل جا رہے. ہم ویسا نہیں کر سکتے نا، کاپی کرنا ہے آج کل، ادھر سے ادھر کاپی، ادھر سے کاپی، ادھر سے کتاب، یہ کتاب تیار ہو گئی، یہ کتاب تیار ہو گئی، میں بھی ایک آتھر ہوں، میں بھی ایک پین مین. نہیں میرے پاشا، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اس پہ آبجیکشن بھی نہیں کرتے، پر اس کو کتاب لکھنا نہیں کہتے. اگر آپ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں دیکھیں گے تو یہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، کاپی نہیں ہے، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہے. کیسا لکھے ہوں گے، کیسا لکھے ہوں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور وقت میں برکت، وقت میں برکت ہونا. یہ اتنی رفتار سے جو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب لکھے ہیں، یہ چیز جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ نسل میں کام آ رہے، یہ اگلے نسلوں میں کام آئیں گے. اب دنیا بھر میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، یہ بنگالی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، کینیڈا بولتے ہیں نا، یہ اپنا کرناٹکا کی جو زبان ہے، بعض لوگ کنڑ بولتے ہیں، کینیڈا بھی بولتے ہیں اس کو، وہ جو زبان ہے اس میں ترجمہ ہو رہا ہے، مراٹھی زبان میں ہو رہا ہے، گجراتی زبان میں ہو رہا ہے، ہندی زبان میں ہو رہا ہے، بنگالی زبان میں ہو رہا ہے، کورین لینگویج میں ہو رہا ہے، اسپینش میں ہو رہا ہے، فرینچ میں ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ علم جو ہے یہ آ گیا ہے، یہ 40-50 سال پہ جو ہے یہ فائدہ مند رہے گا، 100 سال کام رہے گا. نہیں، یہ ترجمہ ہوتا رہے گا، پھیلتا رہے گا. جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ خطاب سے زیادہ، اسپیچ سے زیادہ بہت دور تک جانے والی ہے کتاب، بہت دور تک جانے والی ہے یہ چیز. جی خطابات زیادہ سے زیادہ آپ سب ٹائٹل ڈال کے چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ سب ٹائٹل ڈال کے چلائیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے بتائیے آپ. لیکن یہ جو کتابیں رہیں گی، یہ کتابیں بہت دن تک چلیں گی، کیونکہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک منہج ہے کہ چند کتابیں ایسی ہیں جو آپ کی زیادہ تر اردو میں ہیں، لیکن زیادہ تر کتابیں آپ کی ایسی ہے کہ جتنا اردو یا انگلش ہے اتنی اس کے اندر عربی بھی موجود ہے. یعنی جتنے آیات ہے، احادیث ہے، آپ دیکھیں یہاں تک آپ منہاج السوی، کیونکہ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کے پاس ہے وہ منہاج السوی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایک عنوان باندھنا ہے وضو کا، ایک وضو کا یا نماز کا عنوان باندھے ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے اور ایک ترجمہ ہے، مگر شیخ الاسلام اس کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل کو تک عربی میں بھی لکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صرف اردو میں نہیں لکھے، عربی میں لکھے. اگر منہاج السوی کتاب کو سلیقے کے ساتھ اگر اردو اور عربی زبان کو دو الگ الگ کر دیا جائے تو باضابطہ 2 کتابیں بن سکتی ہے. وہ آپ اس میں سے پورا اردو نکال لیجئے، کمپلیٹ 100% ایک عربی بک بن جاتی ہے. وہ اس طرح سے اس کو تیار کی ہے، اس طرح سے تیار کی ہے. اور شیخ الاسلام کے اکثر کتابیں اس طرح سے، آپ اس میں سے انگلش نکال لیجئے وہ ایک عربی کتاب رہے گی، اردو نکال لیجئے ایک عربی کتاب رہے گی. نہیں، اس میں ٹائٹل نہیں ہے، اس کا جو ہے انڈیکس جو ہے وہ پورا اردو میں ہے، پورا ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا. نہیں، آپ پیور، آپ خالی ایسا اردو ہٹا لیجئے اور دیکھیے آپ، کوئی ایک کمی بھی نہیں ہے. اس کا انڈیکس عربی میں موجود ہے، کتاب پوری عربی میں موجود ہے، مصادر التخریج جو بیبلیوگرافی جس کو کہتے ہیں پورا عربی میں موجود ہے، نیچے فٹ نوٹ اور ریفرنسز جتنے ہیں پورے عربی زبان میں موجود ہے. یعنی جتنے کتابیں، چند کتابوں کو چھوڑ کر جتنے کتابیں آپ کو اردو انگلش میں نظر آ رہی ہے وہ سارے کتابیں آلریڈی عربی میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ منہج جو ہے آج میں بتا رہا ہوں، آج دنیا بھر میں لوگ قادری صاحب کی کتابوں کو دیکھ کر اب اس طرح سے کتابیں لکھنا شروع کیے ہیں. رائٹرز، آتھرز، علماء، مفتی حضرات، بڑے بڑے اکابر اب دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ طریقہ صحیح ہے استاد. بوقت واحد وہ
دو کتابیں بن رہے ہیں، اگر مرج کر دو تو ایک کتاب وتھ ٹرانسلیشن ہے، اگر الگ الگ کر دو تو یہ عربی اور اردو، عربی اور انگلش، عربی اور فلاں زبان، جی یہ دو کتابیں بوقت واحد تیار ہو رہی ہے۔ ایک ایسا منہج شیخ الاسلام اپنائے ہیں اور اس پر عمل کیے ہیں کہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یقین کے ساتھ، اور میں خود دیکھا ہوا ہوں، دنیا بھر میں لوگ سیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ طریقہ اپناؤ، یہ طریقہ مفید ہے، اور یہ ترجمے ہوتے جائیں گے اور زمانے تک کام کرتے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کتاب، میں جس کو کل اپنے آن لائن کانفرنس میں بھی جو بات میں بتا رہا تھا، ایک ہوتا ہے کتاب لکھنا۔ شیخ الاسلام جو کتابیں لکھے ہیں وہ ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر کا کام ہے، ریسرچ اسکالر کا کام ہے۔ شیخ الاسلام جو تنظیمات بنائے ہیں یہ ایک بہت بڑے آرگنائزر کا کام ہے۔ آرگنائزنگ الگ کام ہے، انتظام کرنا یہ ایک الگ فیلڈ ہے، آرگنائزرز الگ ہوتے ہیں۔ جی آپ یہ جتنا پروگرام ہے نا، 100 آدمی کا پروگرام، کسی پروفیسر ہوتے ہیں، بڑے اسکالر ہوتے ہیں، ماسٹرز کے بچوں کو پڑھانے والے اور پی ایچ ڈی کو گائیڈ کرنے والے، کسی ایک پروفیسرز کو بولیے کہ ایک 150 آدمی کا پروگرام کریے، نہیں کر سکتے انہوں۔ تو ایونٹ مینجمنٹ کا جو ہے ایک الگ فیلڈ ہے، الگ فیلڈ ہے، ان کا کام ریسرچ ہے، ان کا کام جو ہے ریفرنس نکالنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ الگ فیلڈ ہے، یہ الگ فیلڈ ہے۔ اسی کے ساتھ پبلک میں اوریٹر بننا، ایک اچھا مقرر بننا، یہ بالکل الگ دنیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنے مشہور مقرر ہیں نا ہندوستان کے اندر، جو بھی آپ نام جانتے ہیں، جی مقرر شعلہ بیان، مقرر شیر فلاں اور فلاں، جتنے بڑے مقرر، جتنے بڑے مشہور لوگ ہیں، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، ان کی کتابیں نکالیے، وہ لوگ جو لکھے ہیں۔ آپ بولیں گے حضرت کسی کی 1 ملی، کسی کی 4 ملے، کسی کا کچھ نہیں ملا۔ تقریر ایک الگ فیلڈ ہے، اس کے لیے ایک الگ انرجی لگتی ہے، الگ طاقت لگتی ہے، اس کو الگ ٹائم دینا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے۔ میں ہندوستان بھر پھر کے تقریر کرنے والا آدمی ہوں، میں بول رہا ہوں نا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایک پراپر فیلڈ ہے، اس کے الگ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی الگ ضرورتیں ہیں، وہ پوری کرنا پڑتا ہے، جب جا کر آپ مقرر بنتے ہیں۔ جی جب جا کے آپ مقرر بنتے ہیں۔ کتاب لکھنے کے لیے ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، ترجمہ کرنا، ترتیب میں لانا، کون سی چیز کو لانا ہے، کون سے کوسچن کھڑا کرنا ہے، کون سے آبجیکشن کو قبول کر کے اس کی دلیل دینا ہوتا ہے، یہ سارے چیزوں پر نظر رکھ کر ایک کتاب تیار کرنا، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ ٹیچنگ ایک الگ دنیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر آپ کو 100 کی تعداد میں بلکہ 1000 کی تعداد میں ٹیچر ملیں گے، لیکن ہر ٹیچر نہ مقرر ہوتا ہے، نہ وہ آتھر ہوتا ہے، نہ وہ کتابیں لکھتا ہے، لیکن بہترین ٹیچر ہوتا ہے، اپنے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اچھے سے پڑھاتا ہے۔ تو ٹیچنگ الگ کام ہے، اوریٹر اور مقرر بننا ایک الگ کام ہے، کتاب لکھنا ایک الگ کام ہے، آرگنائزنگ کرنا ایک الگ کام ہے۔ میں ڈاکٹر سید علیم اشرف جائزی صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھا تھا، مولانا آزاد یونیورسٹی میں ان کے ساتھ بیٹھے، ایسے شیخ الاسلام کا ذکر نکلا تو ڈاکٹر علیم اشرف جائزی صاحب بہت بڑے ریسرچ اسکالر، بہت بڑے پروفیسر ہیں، مانے ہوئے ہیں، یعنی ہندوستان لیول پر ان کا نام چلتا ہے، عربی زبان کے اور اسلامک اسٹڈیز کے آج کے ہندوستان کے ٹاپ موسٹ لوگوں میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کے سامنے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ذکر نکلا، ایسی بات میں ذکر آ گیا، تو ذکر کرنے لگا کہ میں حضرت کی کتابیں وہ بہت اچھے سے جانتے، شیخ الاسلام سے کئی ملاقاتیں ہیں ان کی، کینیڈا میں کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ ان کی ملاقاتیں ہیں۔ تو ایسی جب ذکر نکلا تو ڈاکٹر علیم اشرف جائزی صاحب مجھے بولے، اب ہم کیا جانتے، طاہر القادری صاحب ایک بہترین مقرر، طاہر القادری صاحب ایک اسلامک مبلغ، جی ایسا ہم جانتے ہیں نا۔ وہ بولنے لگے کہ ارے ہمارے حبیب صاحب، ہمارے حبیب صاحب، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ریسرچ اسکالر پبلک میں جا کے اسپیچ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب تو ہماری فیلڈ کے آدمی ہیں، ہندوستان کا ٹاپ موسٹ اسکالر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تقریر کیسے کر لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو ریسرچ کے آدمی ہیں، ان کا کام تو کتاب ریسرچ کرنا اور کتاب لکھنا ان کا کام ہے، وہ فیلڈ پر کیسا بولتے ہیں؟ اور ہم ان کو جانتے ہیں اس نام سے، میجورٹی یہ جانتی ہے کہ طاہر القادری صاحب بہت زبردست مقرر ہے۔ جو تقریر سننے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب بہت زبردست مقرر ہے، ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے کہ وہ مقرر نہیں، وہ تو ایکچوئل میں ریسرچ اسکالر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آرگنائزر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے 90 ملکوں میں انہوں اپنی تنظیم آرگنائز کیے ہیں، یہ کیسا کیے ہیں؟ جی آپ ایک 4 فنکشن آرگنائز کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن
اور آرگنائزیشنز کے جھگڑے سلجھانا، آرگنائزیشن آسان نہیں ہوتی نا جی. آپ 5 بچوں کی کمیٹی بناؤ، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے، اختلافات نہیں ہوتے. ان سب کے اختلافات سنتے ہیں، سلجھاتے ہیں، محبتیں بھی کرتے ہیں، پھر گھر کو بھی ٹائم دیتے ہیں، پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں، پھر تقریریں بھی کرتے ہیں. کتنے تقریریں، زمانے کو تقریر کرنا سکھا دیے انہوں نہیں. ہر سبجیکٹ کے اوپر خطاب بھی کر دیے، ہر سبجیکٹ کے اوپر کتاب بھی لکھ دیے، ہر ملک میں جا کر تنظیم کو آرگنائز بھی کر دیے، ہر فیلڈ پر کام کر دیے. اور ان کے اتنا اچھا ٹیچر تو ہے نہیں کوئی، اللہ ماشاء اللہ. پتہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم ان کے اتنا اچھا ٹیچر کوئی ہے جی. آپ کبھی دیکھیں طاہر الخیر صاحب بہت غصے میں آ گئے تھے اور کسی کو جو ہے کان موڑ دیے. بہت زیادہ الٹ پلٹ اگر ہو جائے نا کوئی کام، ہم ان کے ساتھ رہ کے کام بھی کرنے کا اتفاق ہوا نا، انڈیا میں، ملیشیا میں، کئی ساتھ میں رہ کر کام جب کرتے ہیں، تو جب کام بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسے کرتے ہو ایسے، بیٹے تم بادشاہ ہو، بس یہ ہے ان کا ڈانٹنا. جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کام کیسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. بس ایسے 1-2 وقت ادھر پیٹ پر مارتے ہیں یا پھر یہاں پر ایسے 2-3 مارتے. بادشاہ ہو آپ، یہ جھوٹ بھی نہیں آتے برابر، یہ بھی غلط بتا دیا میں، یہ جھوٹ بھی نہیں آتے ایسے بیٹے بادشاہ ہو آپ، ملنگ ہو آپ. یہ کرنا ہے بیٹے اپنے کو، بس یہ ان کی غصے کے انتہا ہے، یہ ان کے غصے کا انتہا ہے. آپ بتاؤ اتنا اچھا سکھا کر اتنے بڑے لیول کا آدمی اتنا بڑا کام کر رہا ہو اور آپ اس کا کام خراب کر کے بیٹھ گئے ہوں جی. ایک مرتبہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ تھے ہوں گے 2012 میں CCC میں شیخ الاسلام کا اصول حدیث کا درس، اصول حدیث کا درس ہو رہا ہے، 3را دن چل رہا ہے، اور 4تھے دن وہ درس کمپلیٹ ہوگا اور اس میں وہ سند کی جو کتاب تھی نا، الاجازہ العامہ اور الاجازہ الخاصہ، فائنل ڈے یہ تقسیم ہونا ہے. یہ پہلے سے دیگر آرگنائزرز کو شیخ الاسلام بول چکے تھے، لیکن وہ اس کی اطلاع مجھے نہیں تھی، کیونکہ یہ پروگرام ایکچوئل میں کہیں اور کنڈکٹ ہونا ہے. میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں، پروگرام ہو رہا ہے، اینڈ پر سرٹیفکیٹ تقسیم ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آرگنائزر دوسرے آرگنائزرز کو معلوم تھا، میں بھی ون آف دی آرگنائزرز تھا، مگر مجھے اس کی خبر نہیں تھی. شیخ الاسلام حیدرآباد میں قدم رکھنے کے بعد مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ کتابیں اویلیبل کرنا ہے اور اس کی جسٹ فائل ہے اور ہم کو پرنٹ کرانا ہے، چھاپنا ہے. اب مجھے معلوم ہو رہا، جن کو پہلے اطلاع تھی وہ مجھے ٹائم پر خبر نہیں کی ہے. اب 3رے دن کا خطاب ختم کر رہے شیخ الاسلام، اور اس میں فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگ کو یہ سارے جو ہے اختتام پر وہ پہنچ جائیں گے. پلٹ کر مجھے بولے کہ مولانا حبیب، وہ پیار سے مولانا بولتے ہیں، ہوں تو میں بچہ مگر ایسے مولانا حبیب ایک نسخہ تو دیجئے ذرا، لوگ کو بتائیں گے. ایسا پلٹ کر مجھے بولے تو میں قریب آ کے بولا کہ حضرت آج صبح میں پریس میں بھیجا ہوں چھاپنے کے لیے. اب آپ تصور کریں، میں آپ کا، میرا اور آپ کا اعلان نہیں ہے نا کہ میں اور آپ اناؤنس کر دیے اور ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوگا تو کیا ہونا ہے. یہ وہ شخص اعلان کر رہا ہے جس کے اعلان کو ایٹ اے ٹائم لوگ جاپان سے امریکہ تک دیکھ رہے ہیں. سامنے جتنے ہزار بھی بیٹھے ہیں، لیکن آن لائن ان کے ویورز لاکھوں میں جا رہے ہیں. دنیا کے 50 چینل پر ریلے ہو رہا ہے، اور شیخ الاسلام اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ کل میں آپ لوگ کو یہ سند دوں گا. اور شو کرنے کے لیے کاپی جب پوچھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور میں آج پریس میں بھیجا ہوں. دونوں قسم کے کاپیز ہزاروں میں چھپنا ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کو 25 کاپی بنا کے زیروکس لے کے آ جانا ہے، ہزاروں میں چھپنا ہے. تو مسکرا کر مجھے دیکھے، بیٹے آپ بادشاہ ہو. پلٹ کر بولے کہ انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگ کو جو ہے وہ نسخہ میں بتاؤں گا، ابھی یہاں پر اویلیبل نہیں. وہ اتنا کچھ نہیں بولے کہ پریس میں ہے، یہ کیا بد نظمی ہے، آپ لوگ کا دماغ خراب ہے، میں آنے سے پہلے سے آپ کو بتا چکا، کچھ نہیں، بس اتنا ہی بولے بیٹے آپ بادشاہ ہو. اور پلٹ کر بولے کہ بھئی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نسخہ اویلیبل نہیں ہے، انشاءاللہ کل بتائیں گے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے ساتھ یہاں الحمدللہ، میں جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، دن رات کام کر کر وہ جلسہ، دوسرے دن کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے 4000 دو الگ الگ کاپیز، 2 الگ الگ سند تھے، 4000 کاپیز وہ فنکشن ہال تک پہنچا دیے تھے. الحمدللہ کام ٹائم پر ہو گیا. مگر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا معلم، اتنا بڑا پروجیکٹ، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور غصے پر اتنا کنٹرول، ایک لائن، اس سے پہلے کچھ نہیں بولے، اس کے بعد کچھ نہیں بولے.
اس کے بعد بھی ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا، بس اتنا ہی بولے، بیٹے آپ بادشاہ ہیں، تقسیم کرنے کے ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس بھیج کر آیا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ جو اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا، یہ جو آرگنائز کرنا، یہ جو سب کام کرنا، یہ ان میں سے ہر کام، اس کے اندر ہر کام دیکھیے، جو ایک فزکس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، لینگویج کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی ایک سبجیکٹ کا کوئی ماہر ہوتا ہے، تو وہ سبجیکٹ میں وہ بولے گا اور ماہر ہوگا تو لکھے گا، لوگوں تک پہنچائے گا، برابر. لیکن شیخ الاسلام علامہ طاہر القائی صاحب ہر فیلڈ پر لکھ رہے ہیں. کبھی اسلام اور جدید سائنس لکھ رہے ہیں، کبھی اسلام اور لا، ماڈرن لا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ماڈرن سائنسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوشل اسٹڈیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اقتصادیات، اکانومکس، کنٹری کا اقتصادیات، کنٹری کی اکانومکس کیسے چلتے ہیں، فائنینشیل سسٹم کیسا چلتا ہے، بینکنگ سسٹم کیسا چلتا ہے. ہر سبجیکٹ کے اوپر قلم اٹھا رہے ہیں اور ہر سبجیکٹ پر اتنی وزندار کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں آ رہا تھا حسین کے ساتھ، حسین گاڑی چلا رہے تھے، مجھے کال آیا، میں راستے میں تھا. ایک نوجوان ہے، ریسرچ اسکالر ہے، عالم دین بھی ہے پلس ریسرچ اسکالر ہے، پی ایچ ڈی میں اس کے تھیسس چل رہے ہیں، جی تھیسس اس کے چل رہے ہیں، اور اکانومکس کا شعبہ تھا غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اکنامکس کا سبجیکٹ کے اوپر اس کا ریسرچ ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے حیدرآباد میں کسی یونیورسٹی سے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں یہاں بک فیئر میں آیا تھا اور مجھے امید تھی کہ آپ سے ملاقات ہوئیں گی، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. ابھی میں جا رہا ہوں، کافی دیر سے یہاں پر ہوں، میں جو کتابیں لینا تھا وہ لے لیا، اب میں جا رہا ہوں. اور بہت بہت شکریہ مول صاحب کہ میں یہاں پر آیا اور آلریڈی میں اپنے تھیسس بس سبمٹ ہونا باقی ہے، لیکن میرے کو شیخ الاسلام کی ایک کتاب مل گئی ہے جو میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ شیخ الاسلام کی کتاب ملی. میں اس کا انڈیکس دیکھا، میں جو ہے اب اس سے استفادہ کر کے اپنے تھیسس کو اور اسٹرانگ بنا کر میں اپنے تھیسس سبمٹ کرنے والا ہوں. اکنامکس کا ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی سبمٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں تیار کر چکا تھا وہ شیخ الاسلام کی کتاب دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اور بھی مجھے فائدہ ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام ایز اے کیا کہتے ہیں اکنامکس اسپیشلسٹ کے طور پہ جانے جاتے کیا دنیا کے اندر، ماہر معاشیات، کسی نے ایسا نہیں لکھا، لیکن جو معاشیات پر اسٹڈی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی لیول پر، ان کو بھی شیخ الاسلام کی کتاب گائیڈ کر رہی ہے اور یہ گائیڈ کرتے رہے گی. جیسے کہ میں بتایا کہ شعبے بہت ہے، آرگنائزنگ ہے، کتابیں لکھنا ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں تقریر کرنا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ کام کیے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا کام کتابوں کا کام ہے. قابل مبارکباد ہے جو حضرات یہ کتابوں کو طبع کر رہے ہیں، کتابوں کو لوگ تک پہنچا رہے ہیں، بڑی تعداد میں پہنچانا، بڑی تعداد میں لوگوں کو آگے تک پہنچانا. اور آپ جیسے حضرات جو شیخ الاسلام کے چاہنے والے ہیں، یہ کتابوں کی طباعت اور اس کے نشر میں آپ لوگ سپورٹ کرنا. ایسا نہیں سمجھنا ایسا ہرگز نہیں سمجھنا کہ بھئی چلو رشید صاحب کر لے رہے ہیں، بلال صاحب کر لے رہے ہیں، ہے نا مصطفیٰ ہو جاتا، جی حبیب صاحب دیکھ لیتے. نہیں، ایسا نہیں سوچنا، آپ لوگ آگے بڑھنا. اس میں دیکھو ہم لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں نا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کام کتابوں کو پھیلانے میں جتنا کام ہم کر رہے ہیں یہ 1% بھی نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے سید نادر علی صاحب کو، میں ان کو یعنی شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہم جب کتابیں ان سے منگوائے تو امیڈیٹ وہ کتابیں بھجوائے، کیونکہ ہمارے پاس کی مطبوعات 100 کے لگ بھگ ہے، کم و بیش 100 کتابیں یہاں سے چھپی ہوئی ہے، اور ان کے پاس بھی بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کافی کتابیں ان کے پاس رہیں، 350-400 کتابیں ان کے پاس تھی. تو جو کتابیں ہمارے پاس مطبوعہ نہیں، ہم بولے وہ بھی چاہیے. دلی سے بھی کتابیں منگائیں، اور بہت سارے پبلشرز ہیں دلی سے، کشمیر سے، بامبے سے، سب سے کتابیں منگوائیں. ہم کوشش کریں کہ ہندوستان کے اندر جو بھی کتاب چھپی ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہو جائے. اب کچھ نسخے تھے جو زیادہ فراہم ہو سکے اور کچھ کاپیز تھے جو کم پرووائڈ ہو سکے ہیں، جتنے اب پرووائڈ ہوئے تھے اتنے سیل کر دیے، اتنا سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا، مگر کوشش پوری کی ہے. اللہ جزائے خیر دے. سید نادر علی صاحب کے ہم شکر گزار ہے کہ وہ امیڈیٹ جو ہے فوراً جتنی کتاب ہم ان کو منگائے فوراً جو ہے وہ روانہ کر دیے، فوراً انہوں روانہ کر دیے. تو یہ جو کام ہے، یہ کام میں آپ لوگ ساتھ دینا. سید نادر علی صاحب اور حبیب احمد اور سید عبدالرشید صاحب اور وغیرہ وغیرہ سب مل کر بھی جو کام کر رہے ہیں نا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ 1% شاید ہم کراس کرے یا نہیں کرے، جتنا کام ایکچوئل میں ہونا چاہیے تھا. ہندوستان کے کئی یونیورسٹیز میں اور کئی ڈگری کالجز میں جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، لائبریریز میں جا کر دیکھتا ہوں، اکثر
اکثر لائبریریز میں، اکثر میں بتا رہا ہوں میجر زیادہ تر تعداد میں، ہندو اور کرسچن لائبریریز کے تو چھوڑ دو، جو مسلمانوں کے مینجمنٹ میں ہے، مسلم مینجمنٹ جہاں پر ہے، وہاں پر بھی اکثر لائبریریز میں شیخ الاسلام کی کتابیں نہیں ہیں آج بھی۔ سب سے زیادہ سنے جانے والے اور جن کی کتابیں اس وقت اردو دنیا میں سب سے زیادہ سیل میں ہیں، سب سے زیادہ آپ ہی کو پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ سب سے بڑی تعداد پڑھنے والی اب انٹرنیٹ پر شفٹ ہو چکی ہے، لوگ فون پر، ٹیب پر اور لیپ ٹاپ پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی کتاب پرنٹڈ بک اگر کسی کی پھیل رہی ہے تو وہ شیخ الاسلام کی ہے۔ لیکن جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کا سیکشن ہوتا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جماعت اسلامی والے بھائی ہیں، ان کی کتابیں رہتے ہیں، کچھ کتابیں کیا کہتے ہیں دیوبندی حضرات کے رہتے ہیں، اکا دکا کتاب جو ہے ہمارے اہل حدیث اور شیعہ بھائی، اہل حدیث بھائی یہ لوگ کے جو ہے اکا دکا کتاب مل جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا لٹریچر کالجز میں اور یونیورسٹیز میں نہیں کے برابر ہے، اور کہیں کہیں ہے تو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے کچھ کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن اکثر کالجز میں نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اپنی جان پہچان کی یونیورسٹی ہے، جو اپنی جان پہچان کا کالج ہے، اسکول ہے، جو لائبریریز ہے، وہاں پر کتابیں ہونا چاہیے، وہاں پر کتابیں ہونا چاہیے۔ یہ کتابیں کیسا پہنچائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حبیب احمد کیا بولتے 15 ہاتھ ہے ایک ساتھ جی پہنچا دیں گے؟ جی یہ سید عبدالرشید صاحب یا سید نادر علی صاحب کے اندر ایسی کرامت ہو گئی کہ وہ ہر اسٹیٹ میں ہر کالج میں بوقت واحد پہنچ جائیں گے اور پہنچا دیں گے؟ نہیں جی، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ کی کام ڈیوٹی لگتی ہے، اس میں آپ حضرات کی، مردوں کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے، عورتوں کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے، اس کے اندر ڈیوٹی لگتی ہے۔ کوئی دینی مدرسہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر آپ کی کتابیں نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر مکتب فکر کا آدمی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں اپنے لائبریری میں رکھتا ہے۔ دیوبندی حضرات بریلویوں کی کتابیں نہیں رکھتے، بریلوی حضرات دیوبندیوں کی کتابیں نہیں رکھتے جی۔ آپ دوسرے کتابیں آپ بتائیے، ہمارے اہل حدیث بھائی نہیں رکھتے، اہل حدیث کی کتابیں دوسرے سنی بھائی اپنے لائبریریز میں نہیں رکھتے۔ بڑے جامعات میں جیسے جامعہ نظامیہ وغیرہ ہو وہاں پر ہر چیز ملے گی، لیکن اوورآل دینی مدرسوں کے اندر عام طور پر یا اسکولوں کے اندر کتابیں نہیں رکھتے، یعنی مخالف مکتب فکر کو لوگ نہیں رکھتے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں ہندوستان پھر کے بول رہا ہوں، آپ کسی بھی مکتب فکر والے کو لے جا کر یہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں ہیں بول کے دیجئے، وہ شوق سے لے گا اور خوشی کے ساتھ اپنی لائبریری میں رکھے گا۔ کیوں؟ طاہر القادری صاحب کی کتاب میں صرف علم ہے، علم ہے اور علم ہے، کسی کو گالی نہیں ہے اس کے اندر۔ ان کے یہاں سے کتاب شائع ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب فلاں کو رد کرنے اور فائرنگ کرنے لکھی گئی ہے۔ اکثر لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی کوئی کتاب اس ڈھنگ سے نہیں بتا سکتے آپ جس میں لگتا ہو کہ طاہر القادری صاحب کسی سے لڑ رہے ہو، طاہر القادری صاحب کسی کو رد کر رہے ہو۔ امت مسلمہ کو موحد کرنا، ایک پلیٹ فارم پہ لانا، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ہم تو سنی ہے، ہم تو سنی ہے، قادری ہے، اولیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ اور اختلافات بڑھتے ہیں اور اختلافات شدید ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک میٹر میں اختلاف تھا، 4 میٹر میں اختلاف ہونا، اختلافات بڑھنا کہتے ہیں اسے۔ اور بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ اختلاف بڑھنا اپنی جگہ ہے جی، اختلاف شدت پسندی کے ساتھ ہونا ہے، شدید ہونا ہے اختلاف۔ آئیے مزل میں اختلاف شدت کے ساتھ ہونا، یعنی اختلاف میں جو ہے سامنے والے کی بات پر آبجیکشن کرنا، پھر سامنے والے کی جو ہے برا بھلا بولنا، گالی گلوچ کرنا، آستین چڑھا کے لڑنے چلے جانا، یہ شدت وغیرہ، یہ شدت اور اختلاف میں کثرت جو ہے یہ کب آتی ہے؟ یہ لیک آف نالج سے، علم کی کمی ہونے کی وجہ سے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی لڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ بات۔ دوسروں کی کتابیں پڑھ کر لوگ مناظروں کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کتاب پڑھے چلو اب مناظرہ کر لینا ہے، اب بتا دینا ہے، اب تو ان کی بولتی بھلا دینا ہے، ان کو وہ کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے۔ طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد آدمی ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں بھائی یہ لوگوں کو نہیں معلوم، سمجھانا ہے، اب بتا دینا ہے، نہیں بولتا ہوں اس کے بعد، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بتا دینا ہے، دکھا دینا ہے، سمجھانا ہے کہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا عام طور پر اہل السنہ والجماعہ کے لوگ شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں یا شاید اس سے زیادہ دیوبند مکتب فکر کے اور ندوی حضرات شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تجربہ مل کر بتا رہا ہوں لوگ سے. دیوبندی مکتب فکر کے لوگ جو ہمارے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، ندوی حضرات جو کئی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، ان کی اکثریت شیخ الاسلام کی کتابیں ضرور پڑھتی ہے، ضرور پڑھتے اور بولتے ہیں، چھپاتے بھی نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں الحمدللہ یہ سبجیکٹ میں فلاں کو پڑھا، فلاں کو پڑھا، اور طاہر القاضی صاحب کو پڑھا، اور فلاں کو پڑھا. بالکل کھلا بولتے ہیں کہ ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ طاہر القاضی صاحب کا اس میں نظریہ کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو گالی نہیں ملے گی اس کے اندر. تو ایسی کتابیں بہت دور تک جانے والی ہے، زمانے دراز تک خدمت کرے گی، اور ایسی کتابیں ہی خدمت کرتی ہے. باقی کتابیں تو فرقے کو مضبوط کرتی ہے لڑانے کے لیے، اور طاہر القادری صاحب کے مشن میں کوئی فرقے کو طاقتور کرنا نہیں ہے، حقیقت کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا ہے تاکہ لوگ کے ذہن کھل جائے اور ان کو بات سمجھ میں آئے. یہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں کا کمال ہے، یہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں کا کمال ہے. یہ بات کو آپ لوگ ایزی نہ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، اس کو سنجیدگی سے لیجئے اور دیکھیے آپ کیا رول ادا کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم جو ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر شیخ الاسلام کا کوئی کلپ آتا ہے، شیخ الاسلام کا کوئی ویڈیو، نیا خطاب آتا ہے، ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن بیٹے وہ چلتے پھرتے جو 2 پیریڈ کے بیچ میں گیپ مل گیا، اور کیا کہتے ہیں کھانے کا ابھی کیا کہتے ہیں روٹی پک کے دستر پہ آنے تھوڑا ٹائم ہے، دیکھ لیے اور شیئر کر دیے، اس میں بھی ہو جاتا وہ کام. لیکن اصل مشن اور اصل کام آپ کا کیا ہے؟ شیخ الاسلام کی کتابوں کو لوگوں تک پہنچانا، انڈیویجول افراد کی طرف پہنچانا. میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. کالجز میں جاؤ، لائبریریز میں جاؤ اور دیکھو، جس لائبریری میں کتاب نہیں ہے وہ مسلم مینجمنٹ رہنے دو، ہندو مینجمنٹ. آپ یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہندو مینجمنٹ والے کتابیں نہیں لیتے. میں گیا تھا پٹنہ یونیورسٹی گیا تھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا کئی جگہ ہوا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پٹنہ یونیورسٹی ہے نا، پٹنہ بہار، پٹنہ یونیورسٹی ہم گئے اور وہاں پر ملاقات کیے. اپوائنٹمنٹ تھوڑا سا دقت کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مولانا آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں بھئی عام جیسا مل صاحب رہتے ویسا نہیں ہے، تھوڑا سا ایک شخصیت ہے. اس طرح سے ان کو پیش کیا گیا، جو بھی حضرات بتائے جی یہ حقیر فقیر کو جو ہے ذرا اچھی فوٹو بنا کے بتائے کہ یہ آدمی بندہ ذرا کام کا ہے. تو وہ دے دیا. وہاں کا جو وائس چانسلر تھا وہ بولا کہ ہاں ملاقات کریں گے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہوتے وی سی سے ملاقات. تو پٹنہ یونیورسٹی گئے، شیخ الاسلام کی کتابیں لے کر گیا، ٹیررزم پر، ہیومینٹی پر جی، اور انٹرفیتھ کے اوپر جو آپ کی کتابیں ہیں وہ کتابیں لے جا کر ان کے سامنے رکھا اور بولا کہ ہم لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان بچے جو ریڈیکل ہوتے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم یہ ایک مشن چلا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں ہیں. اب شیخ الاسلام ان تو نہیں سمجھتا تھا نا لفظ شیخ الاسلام، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، ایک بڑے اسکالر ہے، اگرچہ کہ پاکستانی ہیں، رہتے کینیڈا میں ہیں، لیکن ان کی کتابیں جو ہے یہ کتاب، وہ وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر، ایک 2 پروفیسر حضرات، وہ لوگ کی کچھ میٹنگ تھی مینجمنٹ یونیورسٹی سے متعلق کچھ چل رہا تھا. جب میں کتابیں رکھا تو وہ اٹھا کر دیکھا، بازو جو پرو وائس چانسلر تھا ساتھ میں وہ بھی کتاب اٹھا کر دیکھا، اور وہ حضرات وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر آپس میں کتابیں بانٹ لیے کہ آپ یہ کتابیں پہلے پڑھو، بعد میں میں یہ کتابیں پہلے پڑھتا ہوں، پھر اپن ایکسچینج کر لیں گے. یہ ڈسکشن وائس چانسلرز کے پاس، پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، جو بالکل کٹر ہندو ہے، اور ان کے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی. تو میں تھوڑا سا تعارف دیا، طاہر القادری صاحب ایسے، طاہر القادری صاحب ایسے، طاہر القادری صاحب ایسے. تو پلٹ کر VC میرے کو کہتا ہے میں ان کو جانتا ہوں، تبھی تو ان کی کتابیں شوق سے لے رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں ہیں تو یہ کتاب میرے کو پڑھنا ہے، مجھے یہ کتاب پڑھنا ہے. اور اگر آپ لوگ نوجوانوں میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ابھی کہتا ہوں، بول کر فون اٹھایا، اور اردو اور عربی کے ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر تھے ان کو کال کر کے بولا کہ یہ ایک اسلامک اسکالر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان سے میری بات ہو گئی ہے، ان کو آپ لوگ رسپانس دیجئے، اور شیخ الاسلام یہ جو کتابیں لے کر آئے ہیں یہ نوجوان کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اور آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو رسپانس دیجئے اور ان کا استقبال کریے. فوراً اپوائنٹمنٹ فکس ہوا. اسی وقت یونیورسٹی کے اندر انتظامات ہوئے، ڈپارٹمنٹ آف عربی اور اردو کے اندر جو ہے ریفریشمنٹ آیا، ٹیبل لگے اور سارے پروفیسرز اور لیکچررز کو بلایا گیا. ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہ لوگ یعنی الگ بڑے یونیورسٹی میں بلڈنگیں الگ الگ ہوتی نا، دور دور ہوتی. ہم کار میں بیٹھ کر VC کے آفس سے نکل کر وہ ڈپارٹمنٹ پہنچے تو وہاں پر پروفیسرز روڈ پر آ کر کھڑے ہوئے تھے ہمارا استقبال کرنے کے لیے. ہم نہیں سمجھے طاہر القادری صاحب کی کتابوں کی طاقت کو، لیکن وہ وائس چانسلر سمجھ رہا تھا.
ورنہ کسی انجان آدمی کو، اور اسپیشلی جہاں پر ہندو مسلم کا ٹینشن زیادہ ہو، وہاں پر ایک ہندو وائس چانسلر ایک شملہ اور جبہ پہنے ہوئے آدمی کو اتنا اہمیت کیوں دیتا ہے؟ اس کو اندازہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کتابیں ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ نوجوانوں کو غصے سے اور ایگریسو ہونے سے، دہشت گرد بننے سے یہ کتابیں روکنے والی ہے۔ اگر یہ کتابیں ہماری یونیورسٹی میں پھیل سکتی ہے تو ہم سے جو ممکن ہو سکتا ہے ہم کرائیں گے۔ وہ کہے اور سارے پروفیسرز آئے، استقبال کرے، اندر ریفریشمنٹ ہوا، پلان بنا اور کتابیں پھیلانے کے لیے پھر ان سے آپس میں روابط ہوئے، وغیرہ وغیرہ جو کام ہونا ہے ہوا۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر، سنی، اہل حدیث، شیعہ، دیوبندی، ہندو، کرسچن، عیسائی، سکھ، آپ جس کا نام لیں گے، کوئی کسی کو قبول کرتا ہے، کسی کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں ہر آدمی لیتا ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم پہنچا نہیں سک رہے۔ آج کے زمانے میں انٹلیکٹ ورلڈ کے اندر، علم کی دنیا میں طاہر القادری صاحب کی کتابیں ایز اے آکسیجن ہے، اور آکسیجن کو کوئی ریفیوز نہیں کرتا۔ کوئی ریفیوز کرتا کہ نہیں میرے کو آکسیجن نہیں چاہیے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے کو یہ لاری کا جو دھواں ہے یہی ٹھیک ہے، یہ میرے کو نہیں چاہیے آکسیجن۔ کوئی بولتا ہے اس کو، بولتا نہیں ہوا صاف چاہیے، ذرا ہوا صاف، جھاڑ لگاؤ، سلنڈر لاؤ، کچھ بھی کرو بھائی، آکسیجن چاہیے، آکسیجن چاہیے۔ کتابوں میں گندگی آ گئی ہے، تقریریں مزاحیہ مزاحیہ یا پھر ایکسٹریم بنانے والے، جھگڑے ڈالنے والے، فتوے ڈالنے والے اور لوگوں کو لڑانے والے، تقریریں گندی ہو چکی ہے، کتابیں گندے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نالج دے سکے، وہ لوگ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ لوگ کو گائیڈ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طاہر القادری نامی ایک شخص کو ایسا ہمارے درمیان بھیج دیا ہے کہ وہ شخص دنیا کو نہ صرف گائیڈ کر رہا ہے بلکہ گائیڈز کو سکھا رہا ہے کہ کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے، آتھرز کو سکھا رہا ہے کہ کیسے کتاب لکھی جاتی ہے، اسکالرز کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ریسرچ کیا جاتا ہے۔ اور ہم منہاج القرآن کے کارکن، اور ہم منہاج القرآن کے بیٹے اور بیٹیاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ میں لے لیا کتاب، جی مظہر بھائی، اگر مظہر بھائی بولیں گے کہ میں لے لیا کتاب، بالکل غلط جملہ ہے۔ میں لے لیا کتاب کیا بات ہے؟ یہ تو سڑک چلنے والا آدمی کہے کہ میں لے لیا کتاب۔ مظہر بھائی ہو، رشید صاحب ہو، بلال ہو، حبیب احمد ہو، ذہانت ہو، حسین ہو، سلیم ہو، یہ افراد جب سامنے رہیں گے، یہ میں لے لیا کتاب نہیں کہنا ہے، یہ میں پہنچا دیا کتاب یہ کہنا ہے۔ میں کتاب پہنچا دیا۔ مول صاحب میرے علاقے میں یہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ لائبریری ہے، میرے علاقے میں پرائیویٹ کالج کی لائبریری ہے، میرے علاقے میں فلاں دینی مدرسے کی لائبریری ہے، میں جا کر وہاں پر دیکھا، میں جا کر وہاں پر دیکھا، دوستوں کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں پہاڑی شریف گیا اور وہاں گیا اور مچھی کھایا، اور یہ ذرا کم کر دو یہ چیزوں کو۔ نوجوان اس میں بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، شہر کے اندر تو کھا ہی رہے ہیں، باہر بھی جا کے کھا رہے ہیں۔ کھانا اور سونا زندگی کا مقصد ہو گیا، بچ گیا ٹائم تو موبائل کے لیے ہی ہے، اور کیا ہے؟ نہیں، ان چیزوں کو کم کرو، پریکٹیکل ہو۔ میں بتا رہا ہوں، منہاج القرآن کے ذمہ دار، منہاج القرآن کے نوجوان اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آکسیجن ان لوگوں کو پہنچانا جو حضرات کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تلاش میں ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ کوئی لوگ طاہر القادری صاحب کو پولیٹیشن کے طور پر جانتا ہے، کوئی طاہر القادری صاحب کو اسلامک اسکالر کے طور پر جانتا ہے، کوئی طاہر القادری صاحب کو ایک اوریٹر اور مقرر سمجھتا ہے، کوئی طاہر القادری صاحب کو صرف رائٹر سمجھتا ہے۔ الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں، ان کو باقی دنیا نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ یہ کتاب پہنچائیں گے، ان کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ عالم ہے، محلے کے امام ہے، مولانا ہے، پہنچاؤ۔ اکثر جن کے پاس پہنچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس میں سے خطاب کرتے ہیں، پر مانتے نہیں ہیں۔ مطلب طاہر القادری صاحب کے نام کو نہیں مانتے، کام مانتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو جیسا بھی ہے، مانے نہ مانے، طاہر القادری صاحب خود کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام خود فرماتے کہ بیٹے میرا نام اچھا نہیں دکھ رہا تو کتاب کے اوپر وائٹ کور چڑھا لو تاکہ میرا نام نظر نہ آئے، اور آپ پڑھتے وقت کسی اور کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں طاہر القادری کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ آپ کور چڑھا لو اس کے اوپر، میرے نام کو چھپا دو، دبا دو، لیکن اس کے اندر جو آکسیجن ہے، قال اللہ کا آکسیجن ہے، قال رسول اللہ کا آکسیجن ہے، گائیڈنس ہے، اتحاد ہے، معرفت ہے، علم ہے، ریسرچ ہے، جو آپ کے ذہن کو کھولنے والا اور ایمان کو قوت دینے والا جو آکسیجن ہے، وہ آکسیجن ضرور پہنچا دو۔ منہاج القرآن کا کارکن میں کتاب لے لیا، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگ کے لیے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حضرات کہیں کہ میں کتاب پہنچا دیا، 10 جگہ پہنچایا، 20 جگہ پہنچایا، میں کتاب پہنچا دیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
PDF فائل وغیرہ بھی شیئر کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اسٹیبل چیز نہیں ہے. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اسٹیبل چیز نہیں ہے. یہ اسٹیبل ہے، یہ اسٹیبل چیز ہے، یہ زیادہ دن چلنے والی ہے. وہ ایک ہوا ہے، تھوڑے دن کھڑا ہوتا پھر غائب ہو جاتا ہے. جی میرے فون میں بھی کبھی جو ہے 50 PDF ہوتے تھے، آج اگر ڈھونڈ کے نکالو تو شاید 2 یا 3 نکلیں گے، اس سے زیادہ نہیں. فون چینج ہو گیا، PDF چلے گئے، وہ غلطی سے فارمیٹ پڑ گیا، کتاب چلے گئی. کتاب گھر میں ہونا چاہیے، کتاب گھر میں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ گھروں میں پہنچاؤ، یونیورسٹیز کو پہنچاؤ، کالجز کو پہنچاؤ، یہ پیغام ہے. اس طرح سے شیخ الاسلام علامہ 70 سال 71 سال ہو گئے نا، 71 ایئرز ہو گئے شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کیا فرماتے؟ شیخ الاسلام کیا فرماتے؟ شیخ الاسلام کبھی فرمائے تم پٹاخے پھوڑو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری صحت اچھی ہو جاتی ہے. تم لوگ کیک کاٹنے سے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. یہ تو ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیک بھی کاٹتے، ہم قوالی بھی کرتے، ہم بجاتے، ہم کیا کہتے ترنم میں جھومتے، یہ سب ہماری خوشی ہے. لیکن طاہر القادری صاحب کی تو خوشی یہ نہیں ہے. مطلب اس سے ناراض بھی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ، خوش ہوتے ہیں. لیکن ان کے اپنے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے تم کام کرو، تمہارے کام کو دیکھ کر میری صحت اچھی ہوتی ہے. یہ ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ آپ فرما چکے ہیں. شیخ الاسلام کو اگر آپ خوش کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں ان کی اچھی صحت ہو، وہ ہمارے سروں پر زیادہ دیر تک سایہ فگن رہے، ان کی سرپرستی حاصل رہے، اور کتابیں اس طرح سے آتے جائے، دنیا کو رہنمائی ملتے جائے، آپ کی سرپرستی آپ چاہتے ہیں تو کام کرو، کام کرو. منہاج القرآن کا کام کرو، شیخ الاسلام کا کام کرو، شیخ الاسلام کی کتابیں پہنچاؤ، خطابات پہنچاؤ، اور سارے کام کرو. سارے کاموں میں سب سے اونچا کام ہے شیخ الاسلام کی کتاب پہنچانا، شیخ الاسلام کی کتاب پڑھانا، شیخ الاسلام کی کتاب ٹرانسلیٹ کرنا. کیونکہ یہ سب چیزیں آکسیجن ہے، لیکن یہ آکسیجن بہت اسٹیبل اور پائیدار ہے، بہت ڈیوریبل ہے، بہت زمانے تک یہ چیز کام کرنے والی ہے، بہت زمانے تک یہ چیز کام کرنے والی ہے. بہرحال بہت سارے حضرات یہاں پر کتابیں خریدنے کے لیے آئے ہیں. بات لمبی ہو گئی، مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بس چند تعریفی کلمات کہنے کے بجائے آپ لوگ کو ایک پیغام دے دوں. یہ میری طرف سے آپ لوگ کے لیے پیغام ہے. بات کلیئر ہے نا؟ یا کوئی بات اس کے اندر نہیں سمجھ میں آئے ویسی ہے؟ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ کام کرو، کام کرو. منہاج القرآن صرف کام کا نام ہے. منہاج القرآن صرف کوئی بیج کا نام نہیں ہے. منہاج القرآن کوئی فارم کا نام نہیں ہے. منہاج القرآن کوئی کارڈ کا نام نہیں ہے. منہاج القرآن جو شیخ الاسلام جو کام کیے ہیں، وہ کام کو آگے بڑھانے کا نام منہاج القرآن ہے. اگر آپ سچے منہاجی ہیں تو یہ کام کو آگے بڑھاؤ، یہ کتابوں کو پھیلاؤ. جی اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے عمر مبارک کو دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کاملہ کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے. ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہم کو کثیر علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.